بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سچے واقعات سننے والے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں صاحبزادہ قاری عطاء الرسول سعیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک سٹوری یوٹیوب چینل۔ بہترین اسلامی واقعات روزانہ سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن روزانہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے سنتے ہیں آج ایک اور نیا سچا واقعہ۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد ابن زیاد نے سارے شہر میں منادی کرا دی کہ جو مسلم کے بچوں کو پکڑ کر میرے حوالے کرے گا انعام پائے گا، اور جو ان کو پناہ دے گا قتل کر دیا جائے گا۔ اس اعلان نے سارے کوفہ میں خوف و ہراس پیدا کر دیا۔ ساتھ ہی کوفہ کے لالچی کتے حضرت مسلم اور ان کے دو یتیم بچوں کی تلاش میں گلی گلی کوچے کوچے پھرنے لگے۔ قاضی شریح جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور محب اہل بیت بھی تھے، یہ سن کر حضرت مسلم شہید کر دیے گئے۔ قاضی شریح رونے لگے، بچوں کو گلے لگایا، گود میں اٹھایا اور پیار کیا، سر منہ کو چوما۔ 6 اور 8 سال کے دونوں بچے سہم گئے اور قاضی شریح سے پوچھا، بابا جی آج آپ روتے کیوں ہیں؟ ہمارے ابا جان کی تو خیر ہے۔ قاضی جی کیا ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ قاضی شریح نے بچوں کو پھر گود میں لے کر رونا شروع کر دیا اور فرمایا، اے مسلم کے بچوں، میں کس زبان سے کہوں کہ تمہارے باپ کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے اور تم یتیم ہو گئے ہو، لاوارث ہو گئے ہو، تمہارے باپ ہمیشہ کے لیے تم سے جدا ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر دونوں بھائی بغل گیر ہو کر رونے لگے۔ وطن سے دور ہیں، پردیس میں مجبور ہیں، کوئی غمخوار نہیں ہے، کسی پر اعتبار نہیں ہے، باپ کی جدائی ہے، دشمن ساری خدائی ہے، ہائے ابا جان کہتے کہتے بے ہوش ہو گئے۔ قاضی شریح نے کملائے ہوئے چہروں پر ٹھنڈا پانی چھڑکا، بچے ہوش میں آ گئے اور پھر رونے لگے۔ قاضی جی ہمیں اپنے ابا جان کے پاس لے چلو، ہمیں ان کی لاش دکھا دو۔ ہائے ابا جی ہمیں اکیلے پردیس میں چھوڑ کر آپ کہاں چلے گئے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ کس کو پکاریں گے؟ قاضی شریح نے دستبستہ عرض کی، بچوں اب رونے کا وقت نہیں ہے، ابن زیاد نے تمہاری تلاش میں بھی آدمی مقرر کر دیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہاری آواز سن لے اور تم پر کوئی مصیبت آ جائے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج رات کوفہ سے ایک قافلہ مدینہ کو جا رہا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ تمہیں کسی نیک سیرت آدمی کے حوالے کر دوں تاکہ وہ تمہیں پوری حفاظت سے مدینہ پہنچا دے۔ بچے یہ سن کر سہم گئے، حسرت بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ شام ہوئی اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کو فرمایا کہ بیٹا مسلم کے ان دونوں یتیموں کو لے جاؤ، آج رات کو مدینہ منورہ جانے والے قافلے کے ساتھ کسی نیک آدمی کے حوالے کر دینا۔ قاضی صاحب نے 50 درہم بچوں کی کمر پر باندھے اور تھوڑا سا کھانا ساتھ دیا، دونوں کو سر منہ چوم کر گھر سے رخصت کر دیا۔ دونوں معصوم اور یتیم بچے آہیں بھرتے اپنے باپ کی لاش سے بھی بے خبر خاموشی سے قاضی صاحب کے بیٹے اسد کے ساتھ جا رہے تھے۔ دروازے پر پہنچے تو کسی نے بتایا کہ تھوڑی دیر ہوئی قافلہ جا چکا ہے۔ اسد نے کہا، بچوں قافلہ تو جا چکا ہے، ابھی تھوڑی دور ہی گیا ہے، وہ دیکھو گرد قافلہ نظر آ رہی ہے، دوڑو اور قافلے سے جا ملو۔ معصوم تھے بھاگتے کیا، یتیم تھے چلتے کیا، چھوٹا گرتا تو بڑا اٹھاتا، بڑا گرتا تو چھوٹا سنبھالتا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بھاگے جا رہے تھے۔ تھوڑی دور گئے، تھک گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، گرد قافلہ بھی غائب ہو گئی۔ حیران تھے کہ کیا کریں، کہاں جائیں، کسے آواز دیں؟ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، کوئی ترس کھانے والا نہیں ہے اور کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ رات اندھیری ہے اور خوفناک جنگل ہے، مدینہ کے مسافر ہیں، بے یار و مددگار ہیں۔ نبی کے نواسے راستہ بھول گئے، صبح کا ستارہ تھر تھراتا ہوا نمودار ہوا۔ دن گزرنے کے لیے کوئی ٹھکانہ سوچ ہی رہے تھے کہ ظالم کے 2 پنجے دونوں کے کاندھوں پر آ پڑے اور ساتھ ہی غضبناک آواز آئی کہ ساری رات تمہاری تلاش میں پھر رہا ہوں اور تم یہاں ہو، چلو میرے ساتھ، میں ابن زیاد کا سپاہی ہوں۔ ابن زیاد کا نام سن کر بچے کانپ گئے، یتیم تھے سہم گئے، لاوارث تھے گردنیں جھکا دی۔ دونوں نے خدا کا واسطہ دیا، جنت میں لے جانے کا وعدہ کیا، جام کوثر پلانے کا وعدہ کیا، ہاتھ جوڑے منتیں کی کہ چھوڑ دو، مگر اس ظالم سپاہی کے دل میں رحم پیدا نہ ہو سکا۔ صبح ہوتے ہی دونوں شہزادے ابن زیاد کے سامنے تصویر حیرت و غم بن کر کھڑے تھے کہ دیکھیں ہمارے لیے موت کا کون سا وقت مقرر ہوتا ہے اور ہمارے سروں پر ظلم کی تلوار کب چمکتی ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ دونوں کو جیل میں بند کر دو۔ دروغہ جیل سے کہو جب تک یزید کی طرف سے ان کے متعلق کوئی دوسرا حکم نہ آئے ان کی نگرانی کرنی ہے۔ پھر دوپہر سے پہلے ہی
حضرت مسلم کے دونوں لخت جگر کوفہ کی جیل کی اندھیری کوٹری میں بند ہو گئے۔ جیل کا داروغہ جس کا نام مشکور تھا کملی والے کا غلام اور محب اہل بیت تھا، بچوں کو پیار کیا، کھانا کھلایا، قدم چومے اور عرض کیا مسلم کے بیٹو گھبراؤ نہیں، میں تمہارا خادم ہوں، میرا نام مشکور ہے اور میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم میرے مہمان ہو۔ سارا دن خدمت کی، رات ہوئی تو مشکور نے دونوں کو گود میں اٹھایا، جیل کا دروازہ کھولا اور رات کے اندھیرے میں کوفہ سے باہر لے گیا، اپنی انگوٹھی دی اور کہا کہ یہ راستہ سیدھا کاستیا کو جاتا ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی شہر کا کوتوال ہے، اس کو جا ملنا، وہ تمہیں عزت اور حفاظت سے مدینہ پہنچا دے گا۔ بچے رخصت ہو گئے اور سمجھے کہ ہر بلا سے محفوظ ہو گئے ہیں، مگر کیا جانتے تھے تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی، نوشتہ قدرت کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ رات سیاہ بھی اور راستہ پر خطر بھی، پردیسی بھی تھے، راستہ سے ناواقف بھی تھے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بھاگے، موت کا خوف تھا، باپ کی جدائی، یتیمی کا احساس تھا، جان کا خطرہ تھا، جن کو باپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں کیا تھا، جن کو ماں نے اپنی پیار بھری گود میں پھولوں کی طرح پالا تھا، ہر وقت اپنے کلیجے سے لگائے رکھتی تھی۔ خاندان نبوت کے چشم و چراغ، گلشن اہل بیت کے پھول، گھر آنے میں دیر ہو جاتی تو باپ تلاش کو نکلتا، ماں کا دل پھٹ جاتا، لیکن آج اپنے ہی نانا کا کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں اور اس کی شفاعت کی امید رکھنے والوں کی تلواروں سے اپنی جانیں بچانے کی خاطر اندھیری رات اور خوفناک جنگل میں بھاگتے پھرتے ہیں۔ کوئی ترس کھانے والا نہیں ہے، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، مسافر ہیں، بے گھر و معصوم ہیں، یتیم تھک کر بیٹھتے، ڈر کر پھر اٹھتے، گھبرا کر بھاگتے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، بدن چور و چور ہو گیا، ساری رات چلتے رہے، سمجھے کہ کوفہ کی شہادت گاہ سے دور نکل آئے ہوں گے، مگر جو ہی رات کی سیاہی دور ہوئی تو دیکھا جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہیں۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا، وہ پھٹنے والی تھی۔ مسلم کے یہ دونوں یتیم اپنی جانیں بچانے کی فکر میں چھپنے کی کوئی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ایک چشمہ کے کنارے کھجور کے ایک درخت کی کھو نظر آئی، سوچا کہ اس کھو میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، دن بسر کر لیں گے، رات کو پھر نکل جائیں گے۔ دونوں مسافر، دونوں معصوم، دونوں یتیم، دونوں بے وطن اس کھو میں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر بیٹھ گئے۔ اپنے پہلو میں پتھر کا نہیں گوشت کا دل رکھنے والوں اور پھر دل میں اولاد کا درد رکھنے والے انسانوں، اپنے سینوں میں بچوں کا پیار رکھنے والے آدمیوں، اپنی نظروں میں اپنے فرزندوں کی تصویریں رکھنے والے آدم کے بیٹوں، ذرا ان مسلم کے ان فرزندوں کی یتیمی کو دیکھو، بے کسوں کو دیکھو اور پھر کھجور کی اس کھو کا تصور کرو۔ سورج نکلا، کرنیں پھوٹی اور پھر دوپہر ہو گئی۔ ایک کنیز پانی کا مٹکا اٹھائے چشمے پر آئی، گھڑا بھرنے کے لیے جھکی تو اس نے کیا دیکھا؟ جھکی نظریں تو اس کو پانی میں دو سائے نظر آئے، اٹھی نظریں تو پھر مسلم کے دو جائے نظر آئے۔ کنیز دوڑی اور پھر دیکھا تو درخت کی کھو میں دو چاند آپس میں لپٹے ہوئے نظر آئے۔ شک گزرا اور ہاتھ باندھ کر پوچھا، کہا تم کون ہو؟ بچوں بڑے ہی پیار سے پوچھا، یہاں کیوں چھپ کے بیٹھے ہو؟ بہت اعتبار سے پوچھا، بتاؤ کون ہو تم؟ بتاؤ کون ہو تم اور ہو کس کے جگر پارے؟ ہو کس کے دل کی راحت، کس کی آنکھ کے تارے؟ بڑے سہمے ہوئے تھے، پیار کو دیکھا تو بول اٹھے، ہزاروں میں سے جو ایک غمخوار کو دیکھا تو بول اٹھے۔ وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیم و بے کس تنہا مسافر ہیں مدینے کے۔ کنیز سمجھ گئی حضرت مسلم کے فرزند ہیں، بولی مسلم کے بچوں نیچے اترو، میں خاندان اہل بیت کی کنیز ہوں، عطرت رسول کے گھرانے کی لونڈی ہوں، آؤ میرے گلے لگ جاؤ، دشمن نہیں میں خادمہ ہوں، میں بے وفا نہیں ہوں وفادار ہوں، مخالفت نہیں لونڈی ہوں، جلدی اترو کوئی اور دیکھ نہ لے۔ بڑے نے چھوٹے کی طرف دیکھا، چھوٹے نے بڑے کی طرف دیکھا، سوچنے لگے اور کیا کریں، دیکھتے تھے کہ کہیں دھوکہ تو نہیں ہو رہا، مگر کہاں جاتے اور کہاں بچتے۔ نیچے اترے، کنیز آگے بڑھی، بچوں کو سینے سے لگایا، بڑے کی انگلی پکڑی، چھوٹے کو گود میں اٹھایا اور گھر لے آئی۔ مالکن نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کنیز نے بتایا یہ ہیں یتیم بچے، مسلم بن عقیل شہید کے یتیم فرزند ہیں اور زہرا کے دل بند ہیں، مختار جنت ہیں، قاسم کوثر ہیں، محمد و ابراہیم ان کے نام ہیں، بے کس و یتیم ہیں۔ گھر کی مالکہ دل سے اہل بیت کی خادمہ تھی، بچوں کو دیکھا تو خوش ہوئی، آگے بڑھی، گلے سے لگا لیا، خاک پا کو چوما اور کہنے لگی صدقے جاؤں، اور کہنے لگی کہاں میرا گھر، کہاں مسلم کے لخت جگر، اور کہاں میرا غریب خانہ،
کہاں اہل بیت کا گھرانہ۔ پھر بچوں کو نہلایا، کپڑے دھوئے، بالوں میں بھی کنگھی کی، کھانا آگے رکھا۔ کھانے لگے تو باپ کی موت یاد آ گئی، رونے لگے، ہچکیاں بندھ گئیں، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، مگر دن رات کے بھوکے تھے۔ تھوڑا سا کھانا کھا لیا، ہاتھ باندھ کر مالکہ کا منہ تکنے لگے۔ وہ اندازہ کر رہے تھے کہ دشمن ہے یا مہربان، مخالف ہے یا نگہبان۔ مالکہ نے دونوں کو ایک کمرے میں بستر بچھا کر سلا دیا۔ جب تک وہ سوئے رہے پنکھا جلتی رہی۔ کنیز کو ہدایت کر دی کہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ادھر حضرت مسلم اور ان کے دونوں یتیم بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے محفوظ مقام مل گیا۔ ادھر ابن زیاد کو کسی نے بتایا کہ مشکور دروغہ جیل نے دونوں بچوں کو رات کے اندھیرے میں کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے مشکور کو دربار میں بلایا اور غصے سے کہا، اور نمک حرام، مسلم کے بچے کہاں ہیں؟ مشکور نے کہا، مدینے پہنچنے والے ہیں۔ ابن زیاد کہنے لگا، کیا تجھے میرا ڈر نہیں تھا؟ مشکور نے کہا، نہیں۔ ابن زیاد کہنے لگا، کیوں نہیں؟ مشکور نے جواب دیا، اس لیے کہ میں صرف ایک خدا سے ڈرتا ہوں۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ مشکور نے جواب دیا، اس لیے کہ یتیم ہیں، بے کس ہیں، اور یتیموں کی مدد اور بے کسوں سے ہمدردی کرنا خدا اور رسول کو راضی کرنا ہے۔ اور اے مردود، تو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اب ان یتیم بچوں کی بھی جان لینا چاہتا ہے؟ شرم کر اور خدا سے ڈر، اور اس دن سے ڈر جس دن تجھ سے ان مظلوموں کو خون نحق کا سوال ہوگا۔ دنیا کے کتے، مجھے بتا، ان معصوم بچوں کا جرم کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے، اور ان یتیموں کا گناہ کیا ہے؟ کیا یہی حضرت مسلم کے فرزند ہیں، نبی کے نواسے ہیں، گلشن اہل بیت کے پھول ہیں، عطرت پیغمبر کے چشم و چراغ ہیں؟ مگر اے دنیا کے ذلیل انسان، یاد رکھ، جس یزید کی غیر اسلامی حکومت اور شخصی بادشاہت کی حفاظت کے لیے تو یہ خونی کھیل کھیل رہا ہے، ایک دن یہی کھیل تیرے لیے بھی خطرناک ہوگا۔ قیامت تک نسل انسانی تجھ پر اور یزید پر لعنت بھیجتی رہے گی، اور تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا، اور حسین کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، اور اس کے ماننے والے قیامت تک زندہ رہیں گے، اس پر رونے والے قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجسمہ حق و صداقت ہیں، مرکز دین و ایمان ہیں، محافظ شریعت و اسلام ہیں، اور تصویر اخلاق مصطفیٰ ہیں، نور نگاہ مرتضیٰ ہیں، اور لخت جگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور یزید پیکر کفر طغیان ہے، باطل پرست ہے، اور دین کا دشمن ہے، شریعت مصطفیٰ کا باغی ہے، فاسق و فاجر ہے، شخصی حکمران ہے، اور دشمن آل محمد ہے۔ اس لیے اب بھی آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹا اور جہنم کے بدلے جنت کا سودا کر لے، باطل کے مقابلے میں حق کی حمایت کر، اور شخصی حکومت کے بجائے اسلامی خلافت کی مدد کر۔ ابن زیاد کہنے لگا، ان کو فرار کر کے تجھے کیا ملا؟ مشکور نے جواب دیا، خدا کی رحمت ملی، نبی کی شفاعت ملی، دامن مصطفیٰ ملا، سایہ مرتضیٰ ملا، اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے، اور اب ان کے یتیم بچوں کو شہید کر کے تجھے کیا ملا؟ ابن زیاد خاموش ہو گیا، مگر مشکور خود ہی بول اٹھا کہ کہہ دے نا کہ دنیا کی لعنت ملی، جہنم کی آگ ملے گی، خدا کا غضب ملے گا۔ ابن زیاد کی آتش غضب بھڑک اٹھی، اور جلاد کو حکم دیا کہ مشکور کو 500 کوڑے مارے جائیں اور پھر سر قلم کر دیا جائے۔ پھر عاشق اہل بیت پر کوڑے برسنے لگے، جسم لہو لہاں ہو گیا، مگر اف تک نہ کی۔ پھر تلوار چمکی، مشکور کا سر بھی تن سے جدا کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادے اس گھر کو اپنی پناہ گاہ اور جائے امان سمجھ کر دنیا سے بے خبر، اپنی موت سے بے پرواہ، فکر و غم سے دور، ایک دوسرے سے لپٹ کر ایک اندھیری کوٹھڑی میں سو رہے تھے۔ اور اس گھر کا مالک حارث داخل ہوا۔ داخل ہوتے ہی کہنے لگا، دیکھیے مسلم کے ان بچوں کا انعام کس کو ملتا ہے۔ ابن زیاد کے اعلان پر شہر کا کونا کونا چھان مارا، مگر کہیں نہیں ملے، خدا جانے کہاں غائب ہو گئے۔ اپنے خامد کی زبانی حضرت مسلم کے یتیم بچوں کی تلاش کے متعلق سن کر کہ جن کو وہ اپنے گھر میں چھپائے ہوئے تھی، لرز گئی۔ حارث سے کہا کہ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لالچ میں مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو بھی تلاش کر رہے ہیں۔ اے حارث، تمہاری عقل پر پردے پڑے ہیں، ان معصوموں کو ڈھونڈ رہے ہو۔ عام یتیموں سے ہمدردی بھی خدا اور اس کے رسول کی رضامندی کا باعث ہوتی ہے۔ یہ تو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، اور اہل بیت کے گھرانے کے یتیم ہیں۔ اس لیے ہوش کرو، عقل سے کام لو، اور ان کو قتل کر کے لعنت نہ خریدو، رحم کر کے جنت لے لو۔ اور اے حارث،
ٹھیک ہے ان کو مار کر ابن زیاد سے تجھے دولت ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، دنیا کی ہر نعمت ملے گی، مگر یہ ہر چیز فانی ہے، مٹنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ حارث وہ سودا کرو جو ہمیشہ کے لیے نفع بخش ہو اور آخرت میں بھی کام آنے والا ہو، اور وہ یہی ہے کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان یتیموں پر ترس کھاؤ اور ان کو گلے لگاؤ، اور ان کی معصومی، بے کسی اور یتیمی پر تم رحم کر کے خدا کی رحمت اور کملی والے آقا کی شفاعت کے حقدار بن جاؤ۔ بیوی کی یہ گفتگو سن کر حارث نے جھڑک کر دیا اور بستر پر لیٹ گیا، کروٹیں لینے لگا۔ ماں کے سینے سے لپٹ کر سونے والے بچے آج ایک دوسرے سے چمٹ کر سوئے تھے۔ آدھی رات ہوئی تو چھوٹے نے خواب میں باپ کی پیاری صورت دیکھی۔ کئی دن سے جدا تھا، آنکھیں باپ کو دیکھنے کو ترس گئی تھیں۔ باپ کی صورت دیکھی تو چلا اٹھا، ہائے ابا جان آپ کہاں ہیں؟ آپ ہمیں ملتے کیوں نہیں؟ آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمارا یہاں کوئی خیر خواہ نہیں، کوئی آسرا نہیں ہے، ہائے ابا جان ہم کدھر جائیں؟ آنکھ کھلی اور باپ کی صورت پھر غائب ہو گئی۔ بچہ زور زور سے رونے لگا۔ بڑے نے پیار کیا، دلاسا دیا، مگر پھر بھی اس کی چیخ نکل گئی اور کم وقت حارث کی آنکھ کھل گئی۔ اٹھا اور بیوی سے پوچھا کہ ہمارے گھر میں بچوں کا رونا کیسا ہے؟ بیوی سہم گئی، کانپ اٹھی اور خاموش رہی۔ وہ ظالم خود ہی اٹھا، چراغ جلایا تو دیکھا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں چاند اس اندھیری کوٹھڑی کو روشن کیے بیٹھے ہیں۔ حارث نے غضبناک آواز میں پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ دونوں معصوم چونکہ اس گھر کی ہر دیوار کو بھی اپنا خیر خواہ سمجھتے تھے، اس لیے فوراً بول اٹھے کہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہیں۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے؟ وہ حیران ہو کر بولا، میں کل سے تمہاری تلاش میں ہوں اور شہر کا کونا کونا چھان مارا ہے اور تم میرے ہی گھر میں آرام کر رہے ہو؟ بس پھر اس ظالم نے زلفوں سے پکڑا، گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا، پھول جیسے رخساروں پر تماچے مارنے لگا اور بالوں سے پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا اور پھر مشکیں باندھ کر جنگل میں لے چلا۔ یتیم بچے حسرت سے ایک دوسرے کا منہ تکتے ہوئے اور کبھی رحم طلب نگاہوں سے حارث کو دیکھتے تھے کہ شاید اس کو ترس آ جائے۔ بیوی آگے بڑھی اور ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور حارث سے کہا کہ معصوم ہیں، مسافر ہیں، یتیم ہیں، رحم کر اور ترس کھا۔ اے حارث ان کو چھوڑ دے، ان سے میں نے بے وفائی کی ہے، میں نے تیرے پنجے میں ان کو پھنسایا ہے۔ دیکھ یہ قابل رحم ہیں، وطن سے دور ہیں، ان کی آنکھیں اشک بار ہیں، یہ جنت کے مالک ہیں، کوثر کے ساقی ہیں۔ حارث پر اس تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ لالچ نے اس کو اندھا کر دیا تھا، حرص و طمع نے اس کے دل کو پتھر بنا دیا تھا۔ اس نے تلوار لی، آگے بڑھا، کنیز قدموں میں گری، ہاتھ جوڑے اور کہا، اے مسلم کے فرزندو، میں بے قصور ہوں، میری نیت ٹھیک تھی، میرے دل میں تمہاری محبت ہے، میں تمہارے گھر کی لونڈی ہوں، اب میں اپنے کیے پر پچھتا رہی ہوں کہ تمہیں اس گھر میں کیوں لے آئی، مگر مجھے پتہ نہیں تھا میرا مالک انسان سے حیوان بن چکا ہے، اس کا دل پتھر ہو گیا ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، حشر کے میدان میں دربار مصطفیٰ میں مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ صبح ہو گئی، سورج کی شعاعیں حارث پر لعنت برساتی ہوئی کوفہ پر بکھر گئیں۔ ظالم حارث ان دونوں کو دریا کے کنارے لے گیا، میان سے تلوار نکالی اور ان دونوں بچوں کے سروں پر لہرائی۔ حارث کی بیوی اور کنیز آگے بڑھیں، ایک نے محمد کو سینے سے لگایا، دوسرے نے ابراہیم کو دامن میں چھپایا، مگر اس ظالم نے اپنی بیوی اور کنیز کا بھی خاتمہ کر دیا۔ گری بی تو باندھی، دوڑ کر قدموں سے جا لیٹی، نہیں ہرگز نہیں، میں جیتے جی مرنے نہیں دوں گی، اگر بچوں تمہیں لے کر میں بستی سے نکل جاتی، تمہاری جان بچ جاتی، میری قسمت بدل جاتی۔ پھر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یتیم شہزادوں پر حارث کی تلوار چمکی۔ بے وطن مسافروں نے التجائیں کی، لاوارث یتیموں نے ہاتھ جوڑے اور بے سہارا پردیسیوں نے اپنی بے بسی اور یتیمی کا احساس دلایا، پھر اپنے خاندان کی تعظیم و تکریم یاد دلائی، خدا اور رسول کا واسطہ دیا، اپنے گھرانے کی عزت و آبرو بیان کی اور فرمایا، بولے ظالم نہ اٹھنا جفا کے لیے، رحم کر بے کسوں پر خدا کے لیے، چھوڑ دے بخش دے مصطفیٰ کے لیے، کیوں یتیموں کے دل کو دکھانے لگا، ظلم مت کر ہم خود ہی مظلوم ہیں، بے نوا ہیں یتیم و معصوم ہیں، ہر ایک گور و کفن سے بھی محروم ہیں، کیوں یتیموں پہ خنجر چلانے لگا، بولے بدبخت کرنے دے ہم کو وضو، سجدہ کرنے کو ہو جائیں ہم قبلہ رو، قتل کر دینا سجدے میں دونوں کو تو، بھائی کو بھائی سے کیوں چھڑانے لگا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یتیموں کی اس منت و سماجت اور التجاؤں سے عرش الہی کام کیا، فرشتے رو پڑے، حوریں
तड़प गईं, मगर बेरहम हारिस के दिल में रहम का जज्बा न उभर सका। कड़क कर बोला, मुस्लिम के बेटो, मरने के लिए तैयार हो जाओ, मेरी तलवार तुम्हारी गर्दनें उड़ाती है। मोहम्मद बढ़ा था, आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर इल्तिजा की कि अगर तूने हमें कत्ल करना है तो पहले मुझे कत्ल कर, ताकि मेरी आंखें छोटे भाई की लाश तड़पती हुई न देखें। जालिम छोटे की तरफ बढ़ा तो छोटा इब्राहिम आगे बढ़ा और दरख्वास्त की, मेरी ये मिन्नत मान ले कि पहले मुझे कत्ल कर, ताकि मैं अपने भाई की गर्दन उड़ती ना देख सकूं। फिर वो वहशी हारिस आगे बढ़ा। बड़े लड़के मोहम्मद के सर को तन से जुदा कर दिया और नन्हा सर जमीन पर आ गिरा, जैसे आसमान से कोई सितारा टूट गया हो। छोटे ने अपने भाई के सर को झोली में उठाया और चीखें निकल गई, धाड़े मार मार कर रोने लगा। हाय भाईजान, बाप के बाद मुझे तो तुम्हारा सहारा था, ऐ जालिमों ने वो भी छीन लिया, मुझे परदेश में अकेले छोड़ गए हो, अब मैं किधर जाऊंगा, किसको पुकारूंगा, हाय अल्लाह मैं अकेला रह गया। छोटा भाई के सर को चूम रहा था। संग दिल ने तलवार का दूसरा वार किया और छोटे का सर भी उड़ा दिया। फिर लाशों को दरिया में बहा दिया और फिर डूब कर नहर में कौसर के किनारे पहुँचे। डूब कर नहर में कौसर के किनारे पहुँचे, आई हैदर की सदा, प्यारे हमारे पहुँचे। सुबह हुई तो हारिस ने शहजादों के कटे हुए सर सोने के तश्त में रखकर इब्न ज़ियाद के आगे रख दिए।